ناول ہے ناول۔ کیا آپ چاہتے ہیں بے شمار بہترین کہانیاں، رومانٹک، جاسوسی، فلسفیانہ، ڈراؤنے اور سائنسی ناولز بہترین آواز میں سننا؟ تو آج ہی ہمارے یوٹیوب چینل KZ آڈیو ناولز اینڈ اسٹوریز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ناول، کہانی اور شاعری کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ غازی، ایپیسوڈ 20، ابو شجاع، ابو وقار۔ اس سے رخصت ہو کر میں اپنے ہوٹل چلا آیا۔ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، سویا تو شام ڈھلے آنکھ کھلی۔ دوسرے روز میں نے شہر کا جائزہ لینے کا سوچا۔ بلا وجہ ٹیکسی میں شہر بھر گھومنا محفوظ نہ تھا۔ میں اشوکا ہوٹل چلا گیا اور وہاں سے ٹورسٹ بس میں نئی اور پرانی دہلی کے قابل دید مقامات کی سیر بھی کی اور شہر کی حالت کا بھی جائزہ لیا۔ ہر جگہ مخصوص لوگوں کی دوڑ بھاگ، خصوصی طور پر پبلک مقامات اور مسلمانوں کے رہائشی علاقوں میں جگہ جگہ چیکنگ دیکھنے میں آئی۔ قرول باغ اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ تو پورے طور پر پولیس کے محاصرے کی حالت میں تھی۔ چاندنی چوک، لال قلعہ، قطب مینار اور ہمایوں کے مقبرے میں بھی سول لباس میں فوجی اور پولیس ہر آنے جانے والے کی جانچ کر رہے تھے۔ انہیں غالباً عبدالکریم کے قد کاٹھ، عمر اور چہرے کے متعلق بریف کیا گیا تھا۔ میں نے نوٹ کیا کہ عبدالکریم سے مشابہت رکھنے والے ہر شخص کو ذرا الگ لے جا کر پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ دہلی کی یہ حالت کم و بیش 15 روز تک برقرار رہی۔ اس دوران ہمیں یشونت سے ڈاک معمول کے مطابق ملتی رہی۔ بدھ کے روز پاکستان کے رابطہ کرنے پر پھر جیک پاٹ ملنے کی خبر اور معتبر کوریئر کو بھیجنے کا انتہائی مختصر پیغام دیا۔ آئندہ اتوار کو وائرلیس پیغام ملا کہ گزشتہ ڈاک لینے والا کوریئر بدھ کو اسی مقام پر ملے گا۔ اس بار بدھ کو کیپٹن ارشد پہلے کی طرح ملا۔ میں نے ڈاک اور ڈائری اس کے حوالے کی۔ اپنے ڈاک میں نے عبدالکریم کے کوائف مفصل طور پر لکھے اور اسے پاکستان بلوانے کی درخواست کی۔ میں نے یہ بھی لکھا کہ عبدالکریم جب تک ہماری حفاظت میں ہے، ہمارا مشن اور ہم سب خطرے میں ہیں، اور اس کی نگرانی میں ہمہ وقت مصروف رہنے کی وجہ سے میرے ساتھی میرے آئندہ مشنوں میں ساتھ دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا اسے فوری پاکستان بلوانے کا انتظام کیا جائے، ورنہ پاکستان کے مفاد کے لیے جان کی بازی لگا کر اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے والے کو زندگی کی ضمانت اور انعام دینے کے بجائے ہمیں مجبوراً ہلاک کرنا پڑے گا۔ میری اس تحریر کا میرے سینئرز پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ عبدالکریم کو ہمارا مہمان بنے ٹھیک 18 روز بعد کوریئر اسے اپنے ہمراہ پاکستان لے گئے۔ عبدالکریم کو پاکستان کی شہریت دی گئی اور کاروبار کے لیے 60,000 روپیہ بھی بطور انعام دیا گیا۔ پاکستان پہنچنے کے فوری بعد اسے ہماری ایجنسی نے اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ کراس انٹروگیشن اور انٹروگیشن کے مرحلوں سے گزرنے کے بعد اسے کلیئر کر دیا گیا۔ عبدالکریم نے پاکستان میں شادی کی اور آج بھی الحمدللہ بخیر و عافیت اپنے بال بچوں سمیت پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ جب تک عبدالکریم ہمارا مہمان رہا، ہماری جان گلے میں ہی اٹکی رہی۔ یہی حال نذیر شیروانی کا تھا۔ بھارتی پولیس اور فوج نے دہلی سے باہر جانے کے سب راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی اور ہر آنے جانے والے کو انہیں مطمئن کیے بغیر نکل جانا تقریباً ناممکن تھا۔ جب 2 کوریئر عبدالکریم کو لینے آئے تو میرے ساتھیوں نے اپنے پاس رکھی نقلی مونچھوں داڑھی کے ساتھ سکھوں کی پگڑی پہنا کر اسے ایک مکمل سکھ بنا دیا تھا، اور میرے 2 ساتھیوں نے کور کرنے کے لیے سبزی منڈی اسٹیشن سے شاہدرہ تک ٹرین میں ان کے ڈبے میں ہمراہ رہے۔ یہ مرحلہ بخیر و عافیت طے ہوا تو ہماری جان میں جان آئی۔ پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر ان کے بخیر و عافیت پہنچنے کا بتا دیا گیا تو یہ چیپٹر بخیر و خوبی طے پا جانے کی خوشی میں ہم نے ایک گھریلو جشن منایا، جس میں میرے اور میرے ساتھیوں کے علاوہ مالک مکان نذیر شیروانی اور اس کے ہمسائے عارف نے بھی شرکت کی۔ اسی جشن میں ہم نے ان کے انڈر گراؤنڈ ساتھیوں کی مدد سے اپنے آئندہ ماہ یعنی جنوری 73 میں کیے جانے والے مشن کے بارے میں ابتدائی بات چیت کی۔
نذیر اور عارف نے یقین دلایا کہ انڈر گراؤنڈ لڑکے بڑے جرت مند اور تیز ہیں، انہیں صرف صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے اور ان سے بڑا کام لیا جا سکتا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ ابھی عبدالکریم کی تلاش جاری ہے، اگرچہ اس تلاش میں شروع والی شدت باقی نہیں رہی، لیکن دہلی اور گرد و نواح کی مسلمان بستیوں پر بھارتی فوج اور پولیس اب بھی خصوصی نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ میرا اور میرے ساتھیوں کا مشاہدہ تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ جب تک حالات بالکل نارمل نہیں ہو جاتے، ہم کو احتیاطاً نئے افراد سے ملنے میں احتراز کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی میری بات سے اتفاق کیا۔ ہمارے پاس جنوری کے مشن کے لیے خاصا وقت تھا اور ہم جلدی میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتے تھے۔ پاکستان واپس پہنچنے پر میرے سینئرز نے بتایا کہ عبدالکریم کی مہیا کردہ ڈائری ملتے ہی انہوں نے اپنی تمام مہیا فورس ان غداروں کی تلاش اور سرویلنس کے لیے پاکستان بھر میں پھیلا دی۔ نتیجتاً بھارتی ایجنٹوں کے کئی گروپ ٹرانسمیٹروں کے ساتھ پکڑے گئے، جنہیں تفتیش کے ذریعے بھارت کو بھیجی گئی معلومات حاصل کرنے کے بعد شوٹ کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکی حالات لمبی تفتیش اور عدالتی کارروائیوں کی پیچیدگیوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ٹرانسمیٹر کا ملنا ہی غداری کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور غدار کی سزا ہمارے محکمے میں صرف موت ہے۔ اس ڈائری میں درج تفصیلات کے مطابق ان سیاستدانوں، نوکرشاہی کے اعلیٰ افسران اور صنعت کاروں اور تجار کی بھی بھرپور نگرانی کی گئی، ثبوت اکٹھے کیے گئے اور ان غداروں کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئیں۔ غدار بیوروکریٹس کو ملازمت سے ہٹا کر لمبی سزائیں دی گئیں۔ ان میں سب سے زیادہ پورا حشر ان غدار صنعت کاروں اور تجار کا ہوا جن میں سے بعض نے خودکشی کر لی اور بعض کو ہمیشہ کے لیے غائب کر دیا گیا۔ رہ گئے سیاستدان تو غدار سیاستدانوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس وقت برسر اقتدار سیاستدان بڑے بلند و بانگ دعووں کے ساتھ اقتدار میں آئے تھے۔ ان کے وہ دعوے جب سراب ثابت ہوئے تو انہوں نے اپنی بقا کے لیے گرفتار سیاستدانوں سے گفت و شنید شروع کر دی۔ بہرحال اس وقت پاکستان میں بھارت کے موجود سب جاسوسی نیٹ ورک توڑ دیے گئے تھے۔ بھارت میں ہمارے گروپ کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ جب ہم بھارت میں داخل ہوئے تو ہمیں اپنے سینئرز کے احکامات کی حرف بحرف بجاوری کا حکم تھا، اور اب حالت یہ تھی کہ ہماری غیر معمولی کامیابیوں نے ہمیں اعتماد کے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا کہ ہمارے سینئرز ہمارے مشوروں پر عمل کرنے لگے تھے، اور یہ سب رب العزت کا کرم تھا جس نے ہمیں اس منزل پر پہنچایا تھا۔ مجھے ڈاک میں ایک خصوصی پیغام ملا کہ آئندہ کے مشنوں کے لیے جس قدر روپیہ، اسلحہ، گرنیڈز وغیرہ درکار ہوں وہ دہلی میں ایک نئے کوڈ کے ساتھ ایک ہمدرد سے حاصل کر سکتا ہوں۔ اس نئے ہمدرد کو پہلے ہی ہدایات دی جا چکی تھیں۔ معمول کی ضروریات کے لیے مزید 50,000 روپیہ مجھے بھیج دیا گیا تھا اور مزید روپے کے حصول کے لیے پہلے والے ہمدردوں سے رابطہ کی ہدایت تھی۔ عبدالکریم کو پاکستان بھیجنے کے بعد میں ایک شام کرنل شنکر سے ملنے گیا۔ میری اتنی لمبی غیر حاضری اسے میرے متعلق شک میں مبتلا کر سکتی تھی۔ سروسز کلب میں سویلین کے داخلے پر اب ایسی پابندی لگ چکی تھی کہ جس کو ملنا ہو وہ لکھ کر کلیئرنس دے تو پھر بھی نام، پتہ اور ملاقات کا وقت درج کیا جاتا تھا، اور واپسی پر اس کاغذ پر صاحب ملاقات کے دستخط اور وقت لکھنا ضروری تھا۔ ان مراحل کو طے کر کے جب میں کرنل شنکر کے پاس پہنچا تو اس نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا۔ لان میں اسی جگہ اس نے محفل جما رکھی تھی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور اپنی غیر حاضری کی وجہ بمبئی جانا اور واپسی پر طبیعت کی ناسازی بتائی۔ اچھا ہی ہوا ونود جو تم اس دوران یہاں نہیں آئے۔ عبدالکریم مجھے ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنسا کر فرار ہو گیا ہے۔ میں نے کرنل شنکر سے تفصیل پوچھی تو اس نے صرف یہی بتایا کہ عبدالکریم اسے ملنے والے ایک بریگیڈیئر کا بریف کیس لے کر اچانک غائب ہو گیا۔ اس بریف کیس میں انتہائی اہم کاغذات تھے۔ تلاش بسیار کے باوجود عبدالکریم ہاتھ نہ آ سکا اور اب وہ بریگیڈیئر اور خود کرنل شنکر انکوائری کے ذلت آمیز اور تھکا دینے والے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ کرنل شنکر جو پہلے ہی اپنے ذاتی غم شراب کے نشے میں بھلانے کی کوشش کرتا تھا، اس نئی مصیبت کی وجہ سے جام پر جام چڑھا رہا تھا۔
ونود، اس نے سرگوشی میں کہا، یہ نیا بٹمین اور جو دوسرے سویلین ڈریس میں اس کے قریب ہی کھڑے ہیں ہمارے محکمہ جاسوسی کے آدمی ہیں، اور میری اور مجھ ملنے کے لیے آنے والوں کی نگرانی اور جاسوسی کے لیے کھڑے ہیں۔ اس سے زیادہ ذلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ سپاہی اور جیسی اور رینک کے آدمی ایک حاضر ڈیوٹی فل کرنل کی اس کے سامنے جاسوسی کریں، اور پھر رینکس میں مجھ سے بہت کم تر درجے کے جوان افسر مجھ سے تفتیش کرتے وقت سر کے لفظ کا دم چھلا لگا کر مجھ سے ایسے ذلت آمیز سوال کرتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ انہیں شوٹ کر دوں۔ میں نے تو پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ انکوائری کے نتیجے میں اگر مجھے فوج سے نہ نکالا گیا تو میں خود ہی فوج کو چھوڑ دوں گا۔ مجھ سے یہ ذلت آمیز زندگی مزید برداشت نہیں ہو سکتی۔ میرا قصور کیا ہے؟ بیٹ مین عبدالکریم کو خود اسی محکمے والوں نے اپنی تسلی کے بعد مجھے دیا تھا۔ وہ بریف کیس لے کر بھاگ گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ غلطی تو اس بریگیڈیئر کی ہے جو اتنے اہم کاغذات جنہیں دفتر سے نکالنے کی اسے ہرگز اجازت نہ تھی بریف کیس میں ڈالے پھرتا تھا۔ چونکہ تفتیش بھی خود اسی کا محکمہ کر رہا ہے، اس لیے وہ سارا ملبہ مجھ پر ڈالنے کی کوشش میں ہیں۔ آج تم یہاں آئے ہو اور کل کو ہی اس محکمے کے آدمی تمہارے ہوٹل میں پہنچ جائیں گے اور تم سے طرح طرح کے سوال پوچھیں گے۔ تم ہرگز نہ گھبرانا اور بلا جھجک ان کے ہر سوال کا مناسب جواب دینا۔ مجھ سے ملنے کی وجہ پوچھیں تو کہہ دینا کہ ہماری پہلی ملاقات آج سے چند ماہ پہلے اکبر ہوٹل میں ایک ڈریس شو میں ہوئی تھی اور ہم مزاجی کی وجہ سے ملاقاتیں بڑھتی رہیں۔ میں بھی انہیں یہی بتاؤں گا تاکہ دونوں کے بیانات ٹیلی ہو سکیں۔ میں نے کہا، کرنل صاحب، اگر مجھے ان حالات کا علم ہوتا تو میں یہاں آتا ہی نہیں۔ یہ بات نہیں، بلکہ تمہارا آج یہاں آنا تمہارے اور میرے دونوں کے حق میں بہتر ہوا ہے۔ اگر تم نہ آتے تو یہ عبدالکریم کے غائب ہونے کے بعد تمہارے نہ آنے کی وجہ سے تمہارے متعلق شک میں پڑ جاتے۔ تمہارا اب یہاں آنا ہی تمہاری صفائی کے لیے کافی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ تم اب میرے پاس اپنی آمد و رفت بڑھا دو تاکہ شک کی اگر مدھم سی لکیر بھی ان کے ذہن میں ہو تو وہ مٹ جائے۔ کرنل شنکر کے پاس کچھ دیر اور بیٹھ کر اور جلد ہی ملنے کا وعدہ کر کے میں اجازت لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا کہ سویلین کپڑوں میں سے ایک نے برآمدے میں دوسرے کونے میں کھڑے ایک شخص کو اشارہ کیا۔ کلب سے باہر میں نے ٹیکسی لی تو جلد ہی محسوس ہوا کہ ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے اس نگرانی کی تصدیق کے لیے ٹیکسی کو کناٹ سرکس لے گیا۔ وہ گاڑی مسلسل ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ کناٹ سرکس میں ایک دکان سے تھوڑی بہت شاپنگ کر کے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو لودھی ہوٹل چلنے کو کہا۔ ہوٹل تک اس گاڑی نے ہمارا پیچھا کیا۔ میں تو ٹیکسی کو فارغ کر کے ہوٹل کے اندر چلا گیا۔ نامعلوم وہ گاڑی کب تک وہاں کھڑی رہی۔ میری موبائل سرویلنس شروع ہو چکی تھی اور بہت جلد ہی اسٹیٹک سرویلنس شروع ہونے والی تھی، اور کمرے میں چلا آیا اور ان سے نمٹنے کے ذرائع سوچنے لگا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی میں اپنے ساتھیوں سے ملنے اور انہیں اپنی نگرانی شروع ہونے کی اطلاع دینے ہوٹل سے نکل کھڑا ہوا۔ ہوٹل کی لابی میں صرف ایک دو غیر ملکی ٹورسٹ بیٹھے تھے۔ ہوٹل کے باہر پارکنگ سے گزرتا ہوا میں سڑک پر آ گیا۔ میں آمدن اپنے ساتھ اسلحہ نہیں لایا تھا۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے گھوم کر دیکھا کہ کہیں میرا پیچھا تو نہیں ہو رہا۔ لوگ فٹ پاتھ پر آ جا رہے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرا پیچھا کرنے والا دکھائی نہ دیا۔ میں نے اپنے فٹ پاتھ پر اور سڑک کی دوسری جانب کے فٹ پاتھ پر آنے والوں کی شکلوں کو ذہن نشین کر لیا۔ آگے سگنل چوک تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ایسی رکھی تھی کہ جب سڑک پار کرنے کا اشارہ روشن ہو جائے تو میں اس وقت وہاں پہنچوں۔ اشارہ روشن ہوتے ہی میں نے سڑک پار کی اور دوسری جانب کے فٹ پاتھ پر پہنچ کر واپس چلنا شروع کر دیا۔ 15-20 قدم چلنے کے بعد میں نے جوتوں کے تسمے باندھنے کے بہانے جھک کر خوب اچھی طرح پیچھے دیکھا، لیکن کوئی بھی پہلے دیکھا ہوا چہرہ نظر نہ آیا۔ اس طریقے سے پیچھا کرنے والے خود کو ظاہر کیے بغیر پیچھا نہیں کر سکتے اور ان کا نگرانی کرنے کا تسلسل درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پیچھا کرنے والی گاڑی بھی یو ٹرن لیے بغیر اپنی کارروائی جاری نہیں رکھ سکتی۔ جب میں نے آل کلیئر دیکھا تو ایک خالی ٹیکسی کو روک کر اس میں بیٹھ گیا۔
پچھلی نشست پر بیٹھے ہوئے میں نے کئی بار پیچھے دیکھا، کوئی گاڑی بھی اس نیت سے آتی دکھائی نہ دی۔ مزید احتیاط کے لیے میں نے ٹیکسی کو جن پت چلنے کو کہا۔ وہاں ایک سڑک گول چکر بناتی ہوئی پھر بڑی سڑک میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس سڑک کا پورا چکر لگایا جو عام حالات میں کوئی احمق ہی لگا سکتا ہے۔ ہم پھر بڑی سڑک پر آ گئے۔ اس دوران میں نے پیچھے کی ٹریفک پر پورا دھیان رکھا، لیکن کوئی گاڑی بھی ہمارا پیچھا کرتا دکھائی نہ دی۔ وہاں سے میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کناٹ پیلس چلنے کو کہا۔ ڈرائیور بھی حیران تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے خود ہی بتا دیا کہ مجھے صبح سویرے ہوا خوری کی عادت ہے۔ کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد مجھے ٹانگ میں درد محسوس ہوا، لہٰذا میں نے عادت پوری کرنے کے لیے ٹیکسی لے لی۔ میں نے ٹیکسی کے شیشے اتار رکھے تھے اور ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑوں سے میرا چہرہ سن ہو رہا تھا، لیکن یہ ضروری تھا۔ کناٹ پیلس پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی اور ایک اعلیٰ ریسٹورنٹ میں جا کر بھرپور ناشتے کا آرڈر دیا۔ ریسٹورنٹ کے دروازے کے ساتھ ہی لگے پبلک ٹیلی فون بوتھ سے نذیر شیروانی کا نمبر ملایا اور اسے اپنے نمبر 2 کو بلانے کے لیے کہا۔ 3 منٹ ختم ہونے سے پہلے ہی اگر سلاٹ میں مزید سکے نہ ڈالے جائیں تو فون خود بخود ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا، مگر سکے میں نے ہاتھ میں تھام رکھے تھے۔ میرا نمبر 2 فون پر آیا تو میں نے اسے بتایا کہ میری نگرانی ہو رہی ہے، اس لیے مجھے ہوٹل میں ٹیلی فون ہرگز نہ کیا جائے اور نہ ہی کوئی مجھے ملنے ہوٹل میں آئے جب تک کہ میری نگرانی ختم نہ ہو جائے اور میں آل کلیئر نہ کہوں۔ میں خود ہی ہر روز 10 سے 11 بجے کے دوران انہیں کہیں نہ کہیں سے فون کر لیا کروں گا۔ یشونت سے بروقت ڈاک لینا، پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر پیغام وصول کرنے میں کوتاہی ہرگز نہ کی جائے اور میرے فون کرنے پر مجھے تفصیلات بتا دی جائیں۔ میرا نمبر 2 میری نگرانی کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے مجھے کہا کہ ہمارا وہ ساتھی جو جوڈو کراٹے کا ماہر بہت اچھا نشانچی ہے، اگر آل کلیئر ہونے تک میرے ہوٹل میں کمرہ لے کر وہاں مجھے کور دے اور حفاظت کرے تو بہت بہتر رہے گا۔ میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ فون پر گفتگو کے بعد میں نے ریسٹورنٹ میں ناشتہ کیا اور اشوکا ہوٹل جا کر ٹورسٹ بس میں پھر سارے دہلی کا چکر لگایا۔ میں نے محسوس کیا کہ پہلے والی کڑی چیکنگ میں اب خاصی کمی آ چکی تھی۔ عبدالکریم کی کم از کم دہلی میں اب تک موجودگی سے وہ نا امید ہو چکے تھے۔ قریباً 4 بجے میں واپس اپنے ہوٹل پہنچا تو میرا ساتھی لابی میں بیٹھا تھا۔ میں کمرے کی چابی لینے کے لیے ریسیپشن پر گیا تو وہ بھی وہاں پہنچ گیا اور قدرے بلند آواز میں اپنے کمرے کی چابی مانگی۔ اس کا کمرہ میرے کمرے کی طرف فرسٹ فلور پر تھا۔ مجھے بھی تسلی ہو گئی کہ خدا نخواستہ کوئی مشکل پڑنے پر میں اکیلا ہی نہیں رہوں گا۔ ریسیپشن پر مجھے بتایا گیا کہ 2 صاحب مجھے ملنے کے لیے آئے تھے اور دوبارہ آنے کا کہہ کر چلے گئے۔ ریسیپشن والوں نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے ہوٹل میں میرے قیام کی تاریخ سے لے کر آج تک کی میری مصروفیات کے بارے میں کرید کر پوچھا تھا۔ صبح کی شفٹ والا ریسیپشن کا عملہ اس وقت جا چکا تھا۔ یہ بات دوسرے دن مجھے ریسیپشن کے اس لڑکے نے بتائی جسے میں گاہے بگاہے تھوڑے بہت روپے دیا کرتا تھا اور اکثر وہی میرے لاکر کے ڈبل لاک کی چابی لاتا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلا آیا اور فوراً ہی دونوں پسٹل، گولیاں، چھری والا بید اور اپنی اصلی شناخت کی ساری چیزیں ساتھی کے کمرے میں جا کر اور اسے دے کر واپس اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ میرے کمرے میں اب میرے ذاتی استعمال کی اشیاء کے علاوہ کھلی چائے کے پیکٹ اور 2-3 بڑے تھیلوں میں نمی سے محفوظ کاغذوں میں بند مختلف اقسام کی کھلی چائے کے بنڈل رہ گئے تھے اور میں نے ذہنی طور پر خود کو انکوائری کرنے والوں کے سوال و جواب کے لیے تیار کر لیا تھا۔ دوسری صبح 9 بجے سے پہلے ہی میرے فون کی گھنٹی بجی اور ریسیپشن نے بتایا کہ 2 صاحب مجھ سے ملنے کے لیے لابی میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے لباس تبدیل کیا اور اپنے ساتھی کے کمرے کے دروازے پر مخصوص طرز کی دستک دے کر لابی میں آ گیا۔ لابی میں کئی ملکی اور غیر ملکی بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 شخص مجھے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور میری طرف بڑھے۔ غالباً گزشتہ شام ہی انہوں نے ریسیپشن سے میرے حلیے کا پوچھ لیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے میرا نام پوچھا۔ جب میں نے اپنا نام ونود چوپڑا بتایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ مجھ سے کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے نہایت نرمی سے بتایا کہ وہ فوج کے ایک حساس ادارے سے آئے ہیں،
ان میں ایک ادھیڑ عمر اور دوسرا جوان تھا۔ میں انہیں لے کر کافی شاپ میں آ گیا اور اپنے اور ان کے لیے کافی منگوائی۔ اتنی دیر میں میرا ساتھی بھی ایک دوسری ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ ظاہراً تو وہ چائے پینے اور اخبار پڑھنے میں مگن تھا، لیکن یقیناً اس کا دھیان ہماری طرف تھا۔ میں نے انہیں کافی پیش کرتے ہوئے پوچھا کہ میں ان کی کیا سیوا کر سکتا ہوں۔ ادھیڑ عمر نے مجھ سے میرے کاروبار کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں بتایا کہ کھلی چائے کا بلینڈر اور بیوپاری ہوں، بمبئی میں رہتا ہوں اور گزشتہ چند ماہ سے دہلی میں اپنے کاروبار کی وسعت کے لیے مقیم ہوں، کیونکہ یہاں سے پنجاب، ہریانہ اور دہلی کے علاوہ اتر پردیش میں میری چائے کو اچھی پذیرائی مل رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ فوراً ہی کرنل شنکر پر آ گئے اور اس سے میرے تعلقات کے بارے میں پوچھا۔ میں نے کہا کہ کرنل شنکر سے غالباً پہلی ملاقات اکبر یا اشوکا میں ایک ڈریس شو میں ہوئی تھی۔ پہلی ملاقات میں ہی ہم مزاجی کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ نتیجتاً میں اکثر اپنی خالی شامیں کرنل شنکر کے ساتھ گزارتا ہوں اور آج شام بھی کرنل شنکر کے پاس جاؤں گا۔ پرسوں شام بھی انہی کے ساتھ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ آپ کی اس پوچھ گچھ کا مقصد کیا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنے دیش کے لیے میں ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ بتائیں تو صحیح۔ اب وہ مجھے کیا بتاتے، لیکن ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں نے ابھی تک آپ کی شناخت دیکھی بھی نہیں ہے اور آپ کی زبانی بات پر بھروسہ کر کے میں نے آپ کی سب باتوں کا جواب دیا ہے۔ اب میں آپ کی کسی بھی بات کا جواب اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ آپ اس پوچھ گچھ کی وجہ نہیں بتائیں گے۔ میں کوئی اجنبی یا انجان شخص نہیں ہوں۔ میری سینٹرل منسٹری سے لے کر فوج کے اعلیٰ افسران تک رسائی ہے۔ یہاں میں نے MES کے بریگیڈیئر اور اس منسٹر کا نام لیا جن کی گفتگو کی ریکارڈنگ آشا نے مجھے دی تھی، اور آج شام کرنل شنکر کو بھی آپ کی یہاں آمد کا بتاؤں گا۔ میری اس دھمکی آمیز گفتگو نے ماحول بالکل الٹ دیا اور اب وہ میری اس طرح سے منتیں کر رہے تھے کہ یہ محض غلط فہمی تھی جو انہیں یہاں لے آئی۔ وہ مجھے اس ملاقات کو یہیں بھول جانے کا کہہ رہے تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں ایک آزاد دیش کا آزاد شہری ہوں، انکم ٹیکس ادا کرتا ہوں اور کسی غیر قانونی کام میں ملوث نہیں ہوں، اور آپ بغیر کچھ بتائے مجھ سے سوالات کرتے رہے ہیں اور میں نے ایک شریف شہری کی طرح آپ کے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ میری ان باتوں سے وہ بالکل ہی دھیمے پڑ گئے اور کئی بار معذرت کرنے کے بعد رخصت ہو گئے۔ اس دوران میری اندرونی کیفیت یہ تھی کہ میں اچھا خاصا خوفزدہ ہو چکا تھا۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کے مصداق میں جانتا تھا کہ آئندہ کے حالات اس پہلی ملاقات پر ہی منحصر ہیں، لہٰذا میں نے ان پر اپنا عکس جمانے میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی۔ مجھے بخوبی علم تھا کہ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ میری نگرانی کا سلسلہ کئی روز جاری رہے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا آیا۔ میرا ساتھی بھی چند منٹ بعد کافی شاپ سے اٹھ آیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ جان بوجھ کر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ساتھی سامنے سے گزرا تو میں نے اسے کہا کہ وہ دوسرے ساتھیوں کے پاس جائے اور انہیں تسلی دے کہ سب ٹھیک ہے اور آئندہ چند روز تک میرے بجائے وہ ان سے ملا کرے گا۔ جب وہ جانے لگا تو اسی طرح میں نے اسے 6,000 روپیہ دیا کہ یشونت کو ہر دوسری ڈاک کے ساتھ 2,000 روپیہ دیا جائے اور میرے متعلق بتائے کہ میں چند روز کے لیے دہلی سے باہر گیا ہوا ہوں۔ بعد دوپہر میں ہوٹل سے باہر نکلا اور ایک ٹیکسی لی۔ تھوڑی ہی دیر میں مجھے محسوس ہو گیا کہ ایک گاڑی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ میں ادھر ادھر کے بلا مقصد چکر کاٹ کر کناٹ پیلس پہنچا اور اسٹیشنری کی ایک بڑی دکان سے کچھ سامان خریدا اور واپس ہوٹل آ گیا۔ وہ گاڑی ہوٹل واپس پہنچنے تک میرا پیچھا کرتی رہی۔ چونکہ مجھے اپنی نگرانی ہونے کا علم ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے کوئی اہمیت نہ دی۔ شام کو میں کرنل شنکر کے پاس چلا گیا۔ اس بار ایک دوسری گاڑی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ کرنل شنکر کے پاس میں 2 گھنٹے سے زائد بیٹھا رہا اور اسے مختصراً صبح ہوٹل میں ملنے والوں اور نگرانی کے متعلق بتایا۔ کرنل شنکر نے کہا کہ چند روز کے اندر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ان کی روٹین کی کارروائی ہے۔ مزید چند روز تک یہ نگرانی کا سلسلہ جاری رہا اور پھر ختم ہو گیا۔ اس دوران میں کرنل شنکر سے 2 بار اور ملا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جنرل کو اپنی اور اپنے دوستوں کی نگرانی اور پوچھ گچھ کے متعلق
تفصیلاً رپورٹ کی ہے۔ کرنل شنکر آرمی ہیڈ کوارٹر کا افسر تھا اور اس کی پوسٹ خاصی اہم تھی، اور پھر جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں کرنل شنکر کسی طرح سے بھی ملوث نہ تھا۔ اس کے جنرل نے یقیناً اس کی رپورٹ کا نوٹس لیا ہوگا، تبھی اس کی نگرانی، اس کے واقف کاروں کی نگرانی ایک روز اچانک ختم ہو گئی۔ میرا ساتھی نگرانی ختم ہونے کے بعد 10 روز میرے ہوٹل میں ہی مقیم رہا، اور اس کے ہوٹل سے جانے کے 2 روز بعد میں بھی احتیاطاً زگ زیگ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے ساتھیوں سے جا ملا۔ مزید چند روز معمول سے زیادہ احتیاط برتنے کے بعد ہم سب نے اپنی پہلے والی روٹین اختیار کر لی۔